الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہر مسلم کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں اور اس کے گھر سے شیطان دور ہو، گھر شیطان کا اڈا نہ بنے۔ تو دیکھیں، اس کے تعلق سے کچھ چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ان میں سے 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ جو سلام ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا تحیہ اور سلام ہے، گریٹنگ ہے یہ، مبارکتاً طیبہ۔ اور یہ جو سلام ہے یہ مزید پلس کیا ہے؟ مبارکتاً طیبہ، اس میں برکتیں اللہ نے رکھی ہیں اور اس میں پاکیزگی طہارت رکھی ہے۔ تو ایک چیز یہ جس کی طرف اللہ نے ہمیں یہاں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو۔ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر میں دوسرے کے گھر میں، ہمیشہ گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا سبب ہے جس کے ذریعے سے برکت ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی گریٹنگ، ایسا سلام ہے یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، ہمیں سکھایا گیا ہے، اور اللہ نے اس میں پاکیزگی اور طہارت اور برکتیں رکھی ہیں۔ دوسری چیز جس کا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے نوافل وغیرہ کا اہتمام گھر میں۔ خاص طور سے ہماری جو نماز کی سنتیں جو راتبہ ہیں، سنت رواتب جو ہیں، یعنی ظہر سے پہلے کی جو سنت ہے، ظہر کے بعد کی جو سنت ہے، اسی طرح سے عصر کے بعد، مغرب کے بعد کی جو سنت ہے، عشاء کے بعد کی جو سنت ہے، فجر سے پہلے کی جو سنت ہے، جو سنت رواتب ہیں، ان سنتوں کو ہمیں چاہیے کہ گھروں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کی دیکھیں خود حدیث صحیح مسلم وغیرہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لے مسجد میں تو فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز کا کچھ حصہ باقی رکھے، روک کے رکھے۔ دیکھیں میرے ساتھ کیا فرمایا، جب تم اپنے مسجد میں جا کر کے اپنی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر کے لیے اپنی نماز کا کچھ حصہ باقی رکھو، بچا کر کے رکھو۔ کیوں؟ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے اس نماز کے ذریعے سے تمہارے گھر میں برکت ڈال دیں گے، خیر ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گھروں میں کچھ ایسی جگہ رکھا کریں جہاں پر ہم نماز وغیرہ پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح سے سنتیں، نوافل، کچھ اور چیزیں، مطلب ہے کہ گھر ہمارا ویران نہ ہو نماز سے۔ نماز ہونی چاہیے گھر میں بھی، جس طرح سے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرض کے لیے چیز ہے، مسجد فرض نماز کے لیے، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ گھروں میں بھی اہتمام کریں اور اس بات کی حرص رکھیں عام طور سے کہ سنت کوشش کریں کہ گھر ہی میں پڑھا کریں۔ سے مسلم وغیرہ کے نبی علیہ السلام کی یہاں تک دوسری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ سے بخاری کی حدیث ہے کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، آدمی کی سب سے افضل نماز اس کے گھر کی نماز ہے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز کے علاوہ افضل نماز کون سی ہے؟ گھر کی نماز زیادہ افضل ہے، مسجد سے زیادہ افضل ہے۔ تو بہت سارے لوگ گھروں میں یا جہاں روم پہ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گھر سے باہر رہتے ہیں، کہیں روم پہ کرائے پر رکھتے ہیں، دکان میں کہیں رہتے ہیں، تو وہاں پر وہ نماز واد نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ دکان، وہ گھر، وہ روم برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک جگہ تھوڑی سی بنا کر، اسپیس تھوڑا سا بنا کر کے رکھیں، تھوڑی سی جگہ چاہیے بس۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام دیکھیں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی فرض نماز مسجد میں پوری کر لو تو اپنے گھر کے لیے تھوڑی سی نماز بچا کر کے رکھو، کیونکہ تمہاری اس نماز سے جو تم گھر میں پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت اور خیر ڈال دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس کا خیال رکھیں کس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں برکت ہوگی، خیر ہوگا، اور جب خیر اور برکت ہوگی تو یہ شیطان وطان کا اڈا نہیں بن پائے گا۔ میرے ساتھ دوسری حدیث ہے، آپ نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد ہے، جو تیسری چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ گھر میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوا کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اگر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے
تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ینفرو، بھاگ جاتا ہے. یعنی اگر شیطان موجود بھی ہے، رہ بھی رہا ہے، تو جہاں سورہ بقرہ کی آپ نے تلاوت شروع کر دیا شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں. نبی علیہ السلام سے مسلم کی دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جسے وہ زندہ ہے، زندہ کی مثال ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس کی مثال مردہ کی مثال، مردہ ہے. زندہ اور مردہ میں کتنا فرق ہے. اسی طرح سے اس گھر کے دونوں گھروں کے درمیان فرق ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. کتنے ایسے گھر ہیں جس میں لوگ شکایتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں اور خوف اور ڈر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے گھر کو بالکل شیطان کا اڈا بنا دیا ہے. ہر طرف گانے بجانے، چیزیں فالتو چیزیں ہیں، وہ چیز جس سے شیطان بھاگے، خیر و برکت کا نزول ہو، اس کا ہم نے اہتمام ہی نہیں کیا. کس سے نزول ہوگا؟ یہ کچھ چیزیں جس کو ہم پکڑیں. قرآن کی تلاوت ہو گھر میں، سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت ہو گھر میں، نمازوں کا اہتمام ہو گھر میں، سنت وغیرہ کبھی بھی گھر میں بھی پڑھ لیا کریں. اور جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان گھر سے بھاگ جائے گا، اور شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ فرشتوں کا، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور رب العالمین کی طرف سے خیر و برکات ہوں گی گھر میں انشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں بڑی مختصر ہیں، بڑی آسان ہیں، جس کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں. ہم جہاں بھی رہتے ہوں، ہمارا جو بھی گھر ہو، چاہے وہ روم ہو، چاہے کرائے پر رہتے ہوں، چاہے وہ جیسا بھی گھر ہو، چاہے وہ دکان ہی میں رہتے ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ اس میں خیر و برکت اللہ کی طرف سے نازل ہو تو 3 چیزوں کو پکڑیں. ہمیشہ سلام کر کے اندر آئیں، چاہے کوئی ہو چاہے نہ ہو، ہمیشہ سلام کر کے اندر آئیں. اسی طرح سے تھوڑی سی نماز کے لیے اسپیس اس میں رکھیں، کبھی کبھی نماز کو اس میں اہتمام کیا کریں، اور عام طور سے سنتیں اسی میں پڑھیں تو اور بہتر ہے. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت بھی کبھی کبھی کیا کریں یا بار بار کریں. یہ بہت بہترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.